هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا وإمامنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسلام من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. میرے بھائیو، دوستو، ساتھیو، عزیزو، رمضان کا پررونق مہینہ، مغفرت والا مہینہ، بخشش والا مہینہ، رحمت والا مہینہ، جہنم سے آزادی والا مہینہ، قرآن کا مہینہ، صدقات و خیرات کا مہینہ، غرضے کے تمام قسم کے نیک اعمال کا یہ سیزن ہمارے اور آپ کے ساتھ. وہ آدمی بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان کا مبارک مہینہ پایا اور اپنی مغفرت نہ کرا سکا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ابھی بھی ہم وقت کی قدر کریں اور اس طرح قدر کریں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری عبادات، ہماری محنت، ہماری قد و کاوش اور ہماری تگ و دو کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ معاف کر دے. تمام اعمال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے پیش کریں، اللہ رب العالمین کو راضی کریں، گڑ گڑائیں، معافی مانگیں. یہ مغفرت کا مہینہ ہے. کون نہیں چاہتا ہے کہ ہماری بخشش ہو جائے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحمتوں کی بارش برسا دے؟ کون نہیں چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے؟ کس کی خواہش نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کر کے مصیبتوں کو ٹال دے؟ میرے بھائیو، یہ رمضان مغفرت کا مہینہ ہے. آئیے وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے کہ رمضان میں مغفرت اور بخشش کے اسباب کیا ہیں، اس کے مواقع کیا ہیں. حالانکہ عام دنوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں 30 سے زیادہ مغفرت کے مواقع، بخشش کے ذرائع دیے ہیں اور اس سے بھی زیادہ ہیں. لیکن آج میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ماہ مبارک کے اندر مغفرت کے کون کون سے مواقع دیے ہیں تاکہ ہم اور آپ وہ کام کریں، وہ اسباب اختیار کر لیں اور اللہ تعالیٰ ہماری مغفرت فرما دیں. آئیے اختصار کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں کہ 3 اسباب مغفرت کے ایک حدیث کے اندر موجود ہیں. اور وہ 3 اسباب کیا ہیں؟ پہلا سبب یاد رکھیے، پہلا موقع یاد رکھیے کہ بندہ اللہ کی توحید کو مضبوطی سے پکڑ کر اپنی زندگی میں داخل کر لے. یہ سب سے اہم سبب ہے. اس لیے کہ اگر توحید میں انسان پختہ نہ ہو، شرک کی آمیزش ہو، شرک کی آلودگی ہو، تو اللہ تعالیٰ اس کے کسی بھی عمل کو قبول نہیں کرتا ہے. اور اس سے پہلے میں گفتگو کر چکا ہوں توحید کے بارے میں، شرک کے بارے میں. یہ پہلا اہم سبب، سب سے بڑا سبب ہے. دوسرا بڑا سبب کیا ہے کہ کثرت سے استغفار کیجئے، کثرت سے استغفار کیجئے. اور تیسرا اہم سبب یہ ہے کہ آدمی اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے امید لگائے. یہ 3 اسباب ایک حدیث میں موجود ہیں. اور یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ توحید جب انسان میں آ جائے تو بندہ سعادت مند ہو جاتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے، اس کی زندگی پرسکون گزرتی ہے، دنیا میں بھی آسانیاں ہوتی ہیں،
قبر میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری ہوگی، وہاں بھی اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ آئیے وہ حدیث لیجئے، امام ترمذی نے اپنی جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث قدسی پیش کی ہے، انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے۔ وہ فرماتے ہیں میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ابن آدم انک ما دعوتنی ورجوتنی غفرت لك على ما كان منك ولا ابالی۔ اے ابن آدم، تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور مجھ سے امید لگاتا رہے گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، میں تیرے تمام گناہوں کو معاف کرتا رہوں گا، اور مجھے اس کی کوئی پرواہ بھی نہ ہوگی۔ دیکھا، دعا اور امید، یہ دونوں کو استعمال کیجئے۔ دوسرا سبب، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء ثم استغفرتنی غفرت لک۔ اے ابن آدم کے بیٹے، اگر تمہارے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، پھر تو مجھ سے مغفرت طلب کرے، میں تمہارے تمام معاف کر دوں گا۔ دوسرا سبب دیکھ لیا، استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ تیسرا سبب لیجئے، یا ابن آدم انک لو اتیتنی بقراب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرہ۔ اے آدم کے بیٹو، بھی گناہ لیا، پھر مجھ سے ملاقات کر میرے ساتھ کسی کو ساجی نہ بنا، کسی چیز کو شیئن لگا دیا، کسی چیز کو ساجی نہ بنا، لَأَتَيْتُكَ بِقُرَابِهَا مَغْفِرَةً، تو میں تیرے پاس مغفرت لے کر آؤں گا، زمین بھر کر مغفرت لے کر آؤں گا۔ یا سبحان اللہ، دیکھا، یہ تین اعمال ایسے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی بندوں کے گناہوں کو مٹاتا رہتا ہے۔ میرے بھائیو، یہ عام دنوں کے لیے بھی ہے اور اسپیشل رمضان کے لیے۔ اگر رمضان کے مہینے میں تینوں اسباب کو اختیار کر لیں، قسم اللہ کی آپ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ نیک بخت ہیں، آپ سعادت مند ہیں۔ تفصیل کا بھی موقع نہیں ہے، لیکن میں چاہوں گا کہ اس حدیث پاک کو پڑھیے، سمجھیے، اپنی زندگی میں اتار دیجئے، ضرور معلوم کیجئے کہ شرک کیا ہے، توحید کیا ہے، اور شرک کے اقسام کیا ہیں، شرک کی آمیزش کب ہوتی ہے، کیسے ہوتی ہے۔ یہ معلوم کریں گے تو آپ بچیں گے، نہیں معلوم ہوگا تو کیسے بچیں گے۔ آئیے چوتھا اہم سبب، کیونکہ وقت نہیں ہے زیادہ، نماز پڑھنا رمضان میں ہو یا غیر رمضان میں گناہوں کی معافی کا عظیم ترین ذریعہ ہے۔ اللہ اکبر، نماز، اور نماز کو عربی زبان میں دعا کہا جاتا ہے۔ پوری کی پوری نماز دعا ہے، کبھی انڈائریکٹ ہے تو کبھی ڈائریکٹ ہے۔ جی، ڈائریکٹ دعائیں آپ جانتے ہیں، ربنا کی شکل میں ہم مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم مانگتے ہیں، لیکن انڈائریکٹ اگر اللہ کی تعریف ہو، اللہ کی بڑائی ہو، اس کے ذریعے بھی ہم چاہتے ہیں کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، ہمیں عطا کر دے جس کی ہمیں ضرورت ہے۔ اسی لیے دعا کی دو قسمیں، دعائے مانگتے ہیں، اور ایک ہے دعائے عبادت، کہ ہم اس عبادت کے ذریعے بھی دنیا اور آخرت کی بھلائی مانگتے ہیں۔ کہ جب ہم 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 4 کی بات نہیں کر رہا ہوں، 2 رکعت، تو 7 مواقع جس میں ہم اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، اللہ سے بخشش کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ جب بندہ نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے، ایک ایک جملے کا جواب اللہ دیتا ہے، جیسا کہ مسلم کے اندر حدیث قدسی ہے، لیکن 7 مقامات ایسے ہیں جس میں آدمی بخشش کی دعائیں کرتا ہے اور اللہ ایسے بندے کو بخشتا ہے، وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے، بشرطے کہ مشرک نہ ہو، شرک کرنے والا نہ ہو، تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو دھل دیتا ہے۔ کون کون سے مقامات گن لیجئے۔ سب سے پہلے قیام، جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، اس میں سے ایک دعا کیا ہے؟ اللہم باعد بینی و بین باعدت بین المشرق والمغرب، اے اللہ جس طرح تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری پیدا کی ہے، اسی طرح ہمارے اور ہمارے گناہوں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ بخاری کی حدیث ہے، اس کو یاد کر لیجئے اور پڑھیے۔ کہاں؟ اللہ اکبر کہنے کے بعد جب ہم سبحانک اللہم پڑھتے ہیں تو اس کی جگہ پر یہ ایک طرح سمجھ لیجئے دعا استفتاح ہے، ثنا ہے۔ دوسرا مقام کون سا ہے؟ رکوع ہے۔ جی، رکوع میں عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں سبحان رب العظیم
بڑی جامع دعا ہے، اچھی دعا ہے، لیکن اس کے علاوہ اور بھی دعا ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. یہ جامع دعا ہے، اللہ کی تعریف بھی ہے، اپنے لیے دعا بھی ہے. سبحانک اللہم ربنا و بحمدک، اے اللہ سب تعریف تیرے لیے ہے، پاکی تیرے لیے، ہمیں معاف کر دے، ہمیں بخش دے. بات سمجھ میں آ گئی؟ اس کے بعد تیسرا اور چوتھا مقام دونوں سجدے ہیں. دونوں سجدے ہیں، اس میں ہم دعا پڑھتے ہیں. ایک دعا تو عام طور پر لوگ پڑھتے ہیں سبحان رب الاعلی، لیکن اگر آپ غور کیجئے گا اور بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں. ان میں سے ایک دعا سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی. جی اس میں بھی مغفرت کی دعا ہے. اور بھی دعائیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے. اگر آپ غور کیجئے گا تو آپ کو معلوم ہوگا اس میں سے ایک دعا ہے اللہم اغفر لی ذنبی دقہ و جلہ اولہ و آخرہ و علانیتہ و سرہ. یہ بھی دعا ہے، اس کو بھی یاد کر لیجئے. چلیے پانچواں اور چھٹا مقام ہے دو سجدوں کے درمیان کی دعا. جی شارٹ میں یاد کر لیجئے. جب ہم ایک سجدہ کر کے بیٹھتے ہیں، دوبارہ سجدہ کرنے سے پہلے دوسرا سجدہ پڑھتے ہیں شارٹ میں رب اغفر لی رب اغفر لی. سب سے چھوٹی دعا ہے، مغفرت کی دعا، مغفرت کی دعا. اے اللہ بخش دے، اے اللہ بخش دے. اور بھی دعائیں ہیں اللہم اغفر لی وارحمنی وہدنی وجبرنی وعافنی وارزقنی وارفعنی. نہایت جامع دعا ہے. یہ ساتوں چیزیں اس دعا میں موجود ہیں جس کے ذریعے بندہ سعادت مند ہوتا ہے، کامیاب ہوتا ہے. اس میں سے پہلی چیز یہ اللہم اغفر لی. کیوں؟ مغفرت ہوگی تو اللہ کی رحمت ہوگی، رحمت ہوگی روزی میں کشادگی ہوگی، عافیت ہوگی تو مغفرت. آئیے چھٹی چیز کیا ہے؟ ساتویں چیز کہ سلام سے پہلے بھی دعا ہے. ہر تشہد میں جب آپ سلام پھیرنا چاہیں، التحیات درود شریف کے بعد ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وصیتیں ہیں، علی رضی اللہ عنہ کو، ابو بکر صدیق کو، اللہم اغفر لی ما اخرت وما اسررت وما اعلنت انت المقدم وانت المؤخر لا الہ الا انت. یہ بھی ہے. اسی طرح مغفرت کی دعا اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا. اے اللہ میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، اپنی جان پر ظلم کیا. اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا، بہت زیادہ ظلم کیا. آگے کیا ہے؟ فاغفر لی مغفرۃ من عندک. اے اللہ اپنے پاس سے ہمیں بخش دے، ہمارے گناہوں کو دھو دے. کیا پتہ چلا؟ 7 مقامات ایسے ہیں 2 رکعت کے اندر جس میں ہم اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتے ہیں. اور آپ کو تو یہ معلوم ہی ہے کہ سجدہ اور تشہد جس میں ہم سلام پھیرتے ہیں، اسپیشل آپ کو دعا کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جی جو دعا چاہیں کریں آپ. تو کیا پتہ چلا؟ یہ چوتھا موقع ہے ہمارے اور آپ کے لیے کہ اللہ سے مغفرت، گناہوں کو بخشنے والا ہے. شرط یہ ہے سمجھ بوجھ کر ہو، سچے دل سے ہو، ندامت کے ساتھ ہو، گریہ وزاری کے ساتھ ہو. دیکھیں اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے یا نہیں کرتا. اس کی رحمت تو اتنی وسیع ہے کہ بندہ سال و سال گناہ کرتا ہے اور دل سے کہہ دیتا ہے اللہ بخش دے. اللہ تعالیٰ سب پر اپنے مغفرت کو بہا دیتا ہے. اور اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد سے ایسا بندہ گناہوں سے بالکل پاک و صاف ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا ہے. آئیے رمضان کے مبارک مہینے میں مغفرت کا ایک ذریعہ یہ بھی ہے کہ بندہ رمضان کو پالے. شرط یہ ہے کہ بڑے گناہوں سے، گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. صحیح مسلم کے اندر ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصلوات الخمس والجمعۃ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات بینہن اذا اجتنبت الکبائر. رواہ مسلم. 5 نمازیں جمعہ سے جمعہ، رمضان سے رمضان، درمیان میں کیے گئے گناہوں کا کفارہ ہے جب تک بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے. کیا پتہ چلا؟ رمضان پا لیا، شرط یہ ہے کہ گناہ کبیرہ سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے. یاد رکھیے نماز چھوڑنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، چوری کرنا کبیرہ گناہ ہے، والدین کبیرہ گناہ ہے،
بیوی بچوں کے حقوق ادا نہ کرنا کبیرہ گناہ. اس طرح سے کبیرہ گناہ 7 سے لے کر 700 تک ہے، جیسا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا. چلیے چونکہ وقت کم ہے، اور یہ بھی یاد رکھ لیجئے یہ مبارک مہینہ ہمارے اور آپ کے ساتھ ہے، یہ معافی کا ذریعہ ہے، ہمارے گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ ہے. آئیے، وقت نہیں ہے، چھٹی چیز لے لیتے ہیں کہ رمضان کے مبارک مہینے میں روزے کا اہتمام کیا جائے. جی فرض ہے روزہ، بات بار بار ہو رہی ہے، لیکن 2 شرط کے ساتھ. ایک تو اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، روزے کی فرضیت کو تسلیم کرتے ہوئے، دل میں ذرہ برابر بھی تنگی نہ ہو، اور ساتھ ساتھ ثواب کی امید میں اگر آپ روزہ رکھتے ہیں، شک نہ کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو آدمی رمضان کا روزہ رکھ لے اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، اس کی فرضیت کو مانتے ہوئے، ثواب کی امید میں، ناپسندیدگی کے ساتھ نہیں، مجبوری میں نہیں رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، سابقہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 7واں سبب لے لیجئے رمضان کے مبارک مہینے میں گناہوں کے دھلنے کا کیا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کا قیام کر لے، تراویح پڑھ لے، اللہ پر ایمان رکھتے ہوئے، ثواب کی نیت سے، یہی دونوں شرط یہاں بھی ہے، تو اس کے پچھلے سارے گناہ مٹا دیے گئے. اللہ اکبر. اللہ نے موقع دیا ہے، آدھا 1 گھنٹہ لگتا ہے، آپ کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. 8واں سبب لے لیجئے رمضان کے مبارک مہینے میں لیلۃ القدر میں قیام کیجئے. اسپیشل لیلۃ القدر میں 21، 23، 25، 27، 29 یہ 5 راتوں میں کم سے کم قیام کر لیجئے، تراویح پڑھ لیجئے، نماز پڑھ لیجئے، اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور ہو سکے عبادت کیجئے تاکہ یقین کے ساتھ آپ ان راتوں کو پالیں اور شب قدر کو پالیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے شب قدر میں قیام کر لیا، شب قدر سے مراد صرف 27 کی رات نہیں، 21، 23، 25، 27، 29. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان 5 راتوں میں شب قدر کو تلاش کرو تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو مٹا دے گا. یہ روایت بخاری اور مسلم کے اندر ہے. دیکھیے 9واں سبب لے لیجئے کہ اگر بندہ رمضان کو پالے اور آخری رات کو پہنچ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ پورے مہینے کی محنت کے بدلے اس کی مغفرت کر دیتا ہے، پورے مہینے کے بدلے. اور اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آخر رات میں تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے، تمام لوگوں کی مغفرت کر دیتا ہے جنہوں نے اس مہینے کی قدر کی ہے، اس مہینے میں عبادت بجا رہا ہے. کہ ہمیں اور آپ کو چاہیے پورے مہینے عبادت میں لگے رہیں. ایک ضعیف روایت لوگ پیش کرتے کہ فرشتے بھی روزہ داروں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ افطار کریں، تو یہ روایت ضعیف ہے، ناقابل اعتماد ہے. علامہ البانی یا دیگر محدثین نے اس کو ضعیف قرار دیا. 10واں مقام ہمارے اور آپ کے گناہوں کے معافی کا ایک بہترین ذریعہ کیا ہے کہ افطار کے وقت میں ہم دعا کریں، بخشش کی دعا کریں، بلندی درجات کی دعا کریں، جہنم سے آزادی کی دعا کریں، دخول جنت کی دعا کریں. اس سلسلے میں کئی روایتیں ہیں، لیکن اس میں سے ایک میں پیش کرنا چاہتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للہ عتقاء فی کل یوم ولیلہ لکل عبد منہم دعوت مستجابہ. جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات کو، اشارہ رمضان کی طرف، اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور ہر بندے کی ایک نہ ایک دعا اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر دن یا رات میں قبول کرتا ہے. اور یہ حدیث صحیح ہے، امام احمد نے اپنی مسند کے اندر روایت کیا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، اور اس کی سند بخاری اور مسلم کی شرط پر صحیح ہے. تو اس حدیث میں صراحت ہے کہ دن اور رات دونوں میں آزاد کرتا ہے. لیکن بعض روایات میں یہ جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا للہ عتقاء من النار وذالک کل لیلہ. اللہ تعالیٰ ہر رات کو اللہ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. اور ایک روایت میں یہ بھی ہے ان للہ عز وجل عند کل فطر عتقاء. اللہ تعالیٰ ہر افطار کے وقت
بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ یہ بیہقی کے اندر ہے، اور امام منذری نے ترغیب و ترہیب میں کہا بِإِسْنَادٍ لَا بَأْسَ بِهِ، اس کی سند کوئی حرج کی بات نہیں، چلنے کے لائق۔ کیا پتہ چلا؟ اسپیشل افطار کے وقت اور رات کو آدمی کو چاہیے سے لوگوں کو جہنم، تو آپ دعا کریں، مانگیں، گڑ گڑائیں، عبادات کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ 11ویں چیز لے لیجئے کہ اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے سے بھی ہمارے گناہوں کو مٹاتا ہے۔ صدقہ تو خیرات غریبوں پر کریں، جو بھوکے لوگ ہیں اس پر کریں، رشتہ داروں پر کریں، یتیموں پر کریں، یہاں تک کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں، غریب ہیں، محتاج ہیں، اس پر کریں، بیوہ پر کریں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو مٹا دے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطیہ، صدقہ گناہوں کو بجھا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے، جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے۔ امام ترمذی نے روایت کیا، البانی نے صحیح قرار دیا ہے۔ اور سب سے بہتر صدقہ رمضان کا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ کرتے تھے رمضان کے مبارک مہینے میں۔ میرے بھائیوں، ہماری عمر مختصر ہے، ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ نیکیوں کے سیزن میں حصہ لیں۔ پیارے نبی نے فرمایا، جب ان سے سوال کیا گیا ای الناس خیر، کون سے انسان بہتر ہے، تو آپ نے فرمایا من طال عمرہ وحسن عملہ، جس کی عمر لمبی ہو، اس کا عمل اچھا ہو، تو ایسا آدمی اللہ کے نزدیک بہت پیارا ہے، بہت بہتر ہے۔ پھر پوچھا گیا کون سے انسان بہت برا ہے، سب سے زیادہ برا ہے، فرمایا من طال عمرہ وساء عملہ، جس کی عمر لمبی ہے لیکن برا عمل کر رہا ہے۔ تو میرے بھائیوں، وقت کو غنیمت سمجھیے، اللہ کی عبادت کر لیجئے، اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو مٹانے والا ہے، ہم پر رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے، اگر آپ چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آئندہ آپ کے سامنے کہ عام دنوں میں بھی گناہوں کی مغفرت کے اسباب اور ذرائع کیا کیا ہے، انشاءاللہ وہ بھی لے آؤں گا کسی دن۔ لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اور آپ اس کی قدر کریں، رمضان کے مہینے کو ضائع نہ کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرتے رہیں، اور اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اہل و عیال، بیوی بچوں کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کریں، رحمت کی دعا کریں، آزادی کی دعا کریں، یہاں تک کہ جو اسلام کے دشمن ہیں ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ ان کو ہدایت سے نوازے، اور ان کے لیے دعوتی کام بھی کرتے رہیں، اور اگر ان کے قسمت میں ہدایت نہیں ہے اور اگر وہ اسلام کے دشمن ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود کر دے، آمین یا رب العالمین۔ تو باذن اللہ تعالیٰ کل ہم زکوٰۃ پر گفتگو کریں گے، زکوٰۃ کے موضوع کو لائیں گے اور اہم مسائل کو پیش کریں گے، تاکہ اللہ کی توفیق سے ہم اور آپ جن کو اللہ نے مال دیا ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کر سکیں، اور انشاءاللہ اللہ کو راضی کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اور باری تعالیٰ اس مہینے کی ہماری ساری عبادات کو مقبول و منظور فرمائے، اور جہاں سستی ہو رہی ہے، تساہلی ہم سے اور آپ سے ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس پر تعاون فرمائے۔ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم صلی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير